السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں لائی ہوں عشق در زماں پری شاہ کی آخری قسط. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کو مل سکیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں اب عشق در زماں از پری شاہ کی آخری قسط. بہتے اشکوں میں اس نے موبائل پر اس ویڈیو کو دیکھا تھا. پری وش اس کا نام دہراتا وہ ہولے سے ہنسا. میری بات سنو پری، کچھ بھی ہو جائے تمہیں عدالت کے باہر قدم نہیں بڑھانے. چاہے کچھ بھی ہو جائے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں. وہ بے رحم تھا اور اب بھی یہی بات ثابت کر رہا تھا. کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں مگر فی الحال میرے پاس اتنا وقت نہیں. بس میری ایک بات یاد رکھنا، تم نے خود کی حفاظت کرنی ہے اور اگر تم وہاں سے باہر آئیں تو میرا مرا منہ دیکھو گی. ویڈیو ختم ہو گئی تھی اور وہ ساکت سی اسکرین کو دیکھ رہی تھی. وہ کیسے اتنے بڑے قول کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ طے تھا کہ وہ اسے ہمیشہ اندھیرے میں ہی رکھے گا؟ زین وہ کہاں ہے؟ اس نے سپاٹ چہرے اور نم ہوتی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا. میرا رابطہ نہیں ہو رہا پیا، مگر مجھے یقین ہے وہ ٹھیک ہوں گے. بنا کسی احتیاط کے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا ہوگا انہوں نے. پریشان مت ہو یار. وہ خود بھی پریشان تھا مگر اس وقت اپنی بہن کو سمجھانا زیادہ ضروری تھا. اگر وہ ٹھیک ہو تو ان سے کہنا کہ مر گئی پری ان کے لیے. ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی. اپیا وہ تڑپا تھا اس کی بات پر. ایک بار نہیں 2 بار سہا اور اب اس شخص کو عادت ہو گئی ہے میرا امتحان لینے کی. مگر اب مزید نہیں. جب وہ مجھ پر یقین نہیں کر سکتے تو مجھے بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپیا ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ ضرور مجبور ہوں گے، تبھی نہیں بتایا ہوگا. وہ پریشانی سے گویا ہوا تھا. اتنی مشکل سے تو اس کی بہن کو خوشیاں ملنے والی تھیں اور اب یہ کیا ضروری تھا ہر بار اس کی بہن ہی نامراد ٹھہرائی جاتی؟ اس کی سائڈ مت لینا زین. میں نے ساری زیادتی معاف کر کے انہیں قبول کیا تھا. خود پر ہوا ہر ظلم میں نے صرف اس ایک شخص کی وجہ سے معاف کیا تھا. مگر انہوں نے مجھ سے سچ چھپایا کیونکہ انہیں لگتا تھا میں چلی جاؤں گی. انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا تو میں نے بھی انہیں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ واقعی میرے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں. پھر اپنی غلطی کے باوجود وہ 7 سال دور رہے. ایک کال، ایک میسج، کچھ نہیں. وہ ایک بار تو آتے میرے سامنے مگر انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا. یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی. وہ شخص جو مشکل وقت میں میرا سہارا بنا تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں زندگی بھی نہیں ہوتی. وہ میرا محرم تھا، میرا ہمدم تھا. اس نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا. وہ چھپا رہا. اس نے کوئی تعلق نہیں رکھا. مگر جانتے ہو جب وہ واپس آیا اور میں نے اسے دیکھا میرے دل نے کہا تم کبھی اس شخص سے خفا نہیں رہ سکتی. وہ ایک بار میرے سامنے آتے تو میں خود سب بھول جاتی جیسے اس بار بھول گئی. مگر انہوں نے ایک بار پھر مجھے پرایا کر دیا. انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی. یہ تک نہیں سوچا کہ میں کیا کروں گی اگر انہیں کچھ ہوا. آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک سا گیا تھا. اس نے رک کر گہرا سانس بھرا. نین تارا پر حملہ ہوا، مجھ سے چھپایا. صبح تک انہوں نے مجھے احساس تک نہیں ہونے دیا کہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. کیا اتنی بے اعتبار تھی میں؟ 7 سال میں نے اس انسان کے بغیر گزارے اور جس طرح گزارے یہ صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہے. مگر اب اگر وہ گیا تو میں مر جاؤں گی، ٹوٹ جاؤں گی. میرے اندر جو ایک امید ہے، آگے بڑھنے کا جو جنون ہے، وہ اپنی موت آپ مر جائے گا. اپیا ایسا مت کہو. ضرور کچھ ایسا ہوا ہوگا تبھی انہیں یہ سب کرنا پڑا ہوگا. ان کا ایک آخری بار یقین کر لو اپیا. وہ اس کی منت کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب اس کی بہن ٹوٹی تو کوئی بھی اسے سمیٹ نہیں سکے گا. اسے اورنگزیب پر بے تحاشا غصہ آیا تھا. جو بھی ہو اب وہ شخص خود بھی آئے گا نا میرے سامنے، میں تب بھی معاف نہیں کروں گی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا. اور اگر وہ نہیں آئے اور انہیں کچھ ہو گیا تو؟ زین نے بے رحم ہو کر اس سے سوال کیا. اس نے تڑپ کر اسے دیکھا. زین اس نے جھپٹ کر اس کا کالر پکڑا تھا. آئندہ یہ بکواس منہ سے مت نکالنا. وہ غرائی اس کی بات پر. اس کے انداز میں وہ طنزیہ مسکرایا تھا. جب نفرت کا دعویٰ کر رہی ہیں تو پھر اتنی تڑپ کیوں رہی ہیں؟ اپنا گریبان اسی گرفت سے چھڑاتا وہ سخت لہجے میں بولا، کیونکہ یہ میری زندگی ہے. آئی سمجھ اور اپنی زبان بند رکھو. اس کے سوال سے نالا ہوتی جو منہ میں آیا اس نے بولا تھا. اور ایک بات، اگر رابطہ ہو اس انسان کو بول دینا. اگر وہ ٹھیک ہوا تو میں اسے ٹھیک نہیں رہنے دوں گی. غصے سے کہتی وہ وہاں سے اندر آئی تھی مگر دل و دماغ کے دھاگے اس شخص میں ہی الجھ کر رہ گئے تھے. وہ اندر آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی. دل بری طرح دھڑک رہا تھا. جو صبح سے پریشانی تھی اس کی وجہ اب اچھے سے سمجھ آ گئی تھی. یہ جو دل کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہی حساس و نازک ہوتے ہیں. اگر سامنے والے کو ذرا بھی تکلیف پہنچے دوسرے کا دل خود بخود اسے جڑ جاتا ہے. اللہ نے محبت کرنے والا دل ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ خود چاہے اپنے پر 10 ستم کر لے
10 ستم برداشت کر لے، لیکن بات اپنوں پر آئے تو یہ دل سب سے پہلے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی ڈور اورنگزیب کے ساتھ جو بندی تھی نا، وہ اتنی کچی نہیں تھی جتنا وہ سوچتی تھی۔ وہ دونوں ہی اس ڈوری کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اس سے محبت کتنی شدید تھی، اس کا احساس آج اچھی طرح سے ہو گیا تھا۔ یہ سانس لیتے اس نے خود کو اس خیالوں سے آزاد کیا تھا، اس کے خیالوں سے آزاد کیا تھا اور اپنی توجہ سامنے ہوتی کارروائی پر لگائی تھی، جہاں بریک کے بعد دوبارہ سے کارروائی کا سلسلہ جوڑا گیا تھا، جہاں اس وقت کٹہرے میں وہ لڑکی کھڑی تھی اور سوال پوچھنے والا مخالف وکیل سہیل شاہ۔ تو مس آسیہ، آپ کا کہنا ہے کہ میرے موکل امیر خان نے آپ کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے کئی گناہ کیے ہیں، رائٹ؟ سہیل شاہ نے پاس آ کر اس سے سوال کیا تھا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلاتے انہیں جواب دیا۔ تو یہ سب جاننے کے بعد بھی آپ امیر خان سے رابطے میں تھی؟ ایک اور سوال۔ جی، اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کیا امیر خان نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے تھے؟ شاہ صاحب نے بریک میں اس پر اچھی ریسرچ کی تھی، شاید جبھی کافی پراعتماد نظر آ رہے تھے۔ جی، امیر خان نے میرا منہ بند کروانے کے لیے میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے تھے، تھوک نکلتے اس نے جواب دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس کے کردار کو داغدار کیا جاتا۔ تو جیسا کہ مس آسیہ نے کہا کہ انہوں نے منہ بند رکھنے کے لیے پیسے لیے تھے، تو مائی لارڈ، وہ میرے موکل کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی پیسے لے سکتی ہیں، اور انہوں نے لیے ہیں۔ مس پریوش سے ان کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے جمع کروائے ہیں، اور اس کا مس پریوش نے ان کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے جمع کروائے ہیں، اور اس کا ثبوت ہے۔ فائلز آگے بڑھاتے انہوں نے ایک تمسخر بھری نظر ان سب پر ڈالی تھی۔ اس بات پر جہاں وہاں موجود لوگوں میں ہلچل ہوئی تھی، وہیں پری نے آسیہ کو ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ تو کیا آپ عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ مس پریوش نے آپ کو اتنے پیسے کیوں دیے تھے؟ میری امی کے آپریشن کے لیے، ہونٹ تر کرتے اس نے جواب دیا تھا، جس پر سہیل شاہ استہزائیہ ہنسی ہنسے تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ میرے موکل سے اپنی امی کے ہی نام پر کئی بار پیسے اینٹ چکی ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ غلط ہے، میں نے کبھی اپنی امی کے لیے امی سے پیسے نہیں لیے تھے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ تو پھر کس وجہ سے لیے تھے، وہ بھی بتا دیں عدالت کو۔ ان کے سوال پر اس نے سر جھکایا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جج صاحب، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ شاہ صاحب اترا کر بولے تھے۔ میرے پاس جواب ہے، ان کے لہجے میں چھپی خوشی محسوس کر وہ بول اٹھی تھی۔ آسیہ نے ایک نظر پری کو دیکھا تھا، جس نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ امیر خان کے ساتھ میرے تعلقات تھے اور اسی گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے ان سے پیسے لیے تھے۔ ہم کیسے مان لیں آپ کی یہ بات؟ آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، چند لاکھ کے لیے اپنی عزت بیچ دی، ڈوب مرنا چاہیے تم جیسے لوگوں کو۔ ان کا لہجہ ایک دم ہی سخت ہوا تھا، پسینے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجی تھیں۔ نہیں ہوں میں جھوٹی، سمجھ آئی؟ نہیں ہوں میں جھوٹی، میرے پاس ہر بات کا ثبوت ہے، اور میں اب بھی چپ رہتی اگر یہ شخص میری ماں کو کچھ نہ بتاتا۔ اس کی وجہ سے میری ماں موت کی دہلیز سے پڑی ہے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی ان کی باتوں پر، جب یہ ہاتھ میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، گناہ کی لذت ایک بار محسوس کرتے ہیں ہم، مگر پھر اس کی سزا یہ ہے کہ ہر قدم پر آپ کو ذلت کے گڑھے میں پھینکتی رہتی ہے۔ اندھیرے میں کیا جانے والا گناہ دن کی روشنی میں آپ کے منہ پر مارا جاتا ہے، اور آپ کے پاس منہ چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو آپ کے کیے بھرے مجمع میں رسوا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کے راز نہیں رکھتا، کوئی آپ کو ذلت سے نہیں بچاتا۔ جج صاحب، اگر وسیع صاحب چاہیں تو مزید عدالت کا وقت برباد کر سکتے ہیں، میں نے ساری سچائی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بالکل، میں ضرور سوال جواب کرنا چاہوں گا، مگر اس کے بعد میں نین تارا کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گا، جسے سائڈ کر کے آپ بہت مہارت سے کیس کا رخ بدل رہے ہیں۔ ان پر بھرپور نظر ڈالتا وہ آسیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ جج صاحب، جیسا کہ میری سینئر شاہ صاحب نے اپنی چند منٹوں میں پوری کی جانے والی تحقیق آپ کے سامنے رکھی، اور یہ بات قابل ستائش بھی ہے کہ میرا بس نام لینا تھا، اور یا شاہ صاحب نے ساری ڈیٹیلز آپ کے ٹیبل پہ پہنچا دی ہیں، تو اب میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ رہی آسیہ کی رپورٹس، جس میں واضح ہے کہ انہوں نے ابارشن کروایا تھا، اور ساتھ ان کے اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں جس میں امیر خان الگ سے پیسے بھیجتے تھے، جو یقیناً میرے معزز ساتھی کی پہنچ سے دور رہا ہوگا۔ انہیں دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرایا تھا۔ دوسرا، یہ اس اسپتال کی فوٹیج اور ڈاکٹرز کے ریکارڈ ہیں جہاں آسیہ کی ماں موجود ہیں اور پہلے بھی جاتی رہی ہیں، اور اس بات کی گواہ ایک سینئر پروسیکیوٹر ہیں جو اکثر وہاں اپنی والدہ کو لے کر جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں انہیں بلانا چاہوں گا۔ اجازت ملنے پر وہ پروسیکیوٹر صاحبہ کٹہرے میں آئیں گی اور انہوں نے اپنا بیان دیا تھا۔ اب میں اس لڑکی کو کٹہرے میں بلانا چاہتا ہوں جس کی یہ جنگ ہے اور اسے بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ میں نین تارا کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گا۔ اس کے بولنے کے ساتھ عدالت کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ نین تارا کو زخمی حالت میں وہاں کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تھا۔
نینتارا، جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ امیر خان نے پہلے بھی آپ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر آپ نے انہیں تھپڑ مارا تھا، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وسیع کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ جج صاحب، یہ رہی وہ ویڈیو جس میں یہ بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ ویڈیو چلائی گئی تھی جس میں امیر خان کو نینتارا سے بدتمیزی کرتے دکھایا جا رہا تھا۔ جج صاحب، اب میں امیر خان سے کچھ سوال جواب کرنا چاہوں گا، کیونکہ یوں کب سے کھڑے وہ تھک گئے ہوں گے۔ مسکرا کر کہتے اس نے اپنا رخ امیر خان کی طرف کیا تھا۔ جی تو امیر خان صاحب، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سے ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہیں؟ یہ کیسا فضول سوال ہے؟ شاہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ جج صاحب کے کہنے پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ کیا آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ آئی برو اچکاتے اس نے ایک بار پھر سوال دہرایا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے۔ گڈ، تو آپ دونوں ہاتھوں سے ڈرائیو کر سکتے ہیں، مگر اس رات جب تارا کا ریپ کیا گیا آپ بنا ہاتھوں کے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، یا شاید آپ کے ہاتھ آپ گھر ہی بھول آئے تھے؟ اس کی بات پر وہاں دبی دبی ہنسی گونجتی تھی۔ آرڈر آرڈر۔ جج صاحب، رپورٹس کے مطابق امیر خان کی گاڑی پر کوئی فنگر پرنٹ نہیں پایا گیا، حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ گاڑی وہ ڈرائیو کر رہے تھے۔ دوسرا اور سب سے اہم، ان کے جو دوست ان کے ساتھ تھے وہ پولیس کی حراست میں ہیں، اور ان کا DNA آپ کے اسسٹنٹ کی نگرانی میں کروایا گیا ہے۔ رپورٹس جلدی آپ کی ٹیبل پر ہوں گی۔ اپنے دوستوں کا ذکر سنتے اس کی رنگت بدلی تھی۔ میرا کوئی دوست میرے ساتھ نہیں تھا۔ آپ کیسے DNA ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ان کا؟ آپ کو کیسے پتا کون سا دوست اس وقت میرے ساتھ تھا؟ دوستوں کا سن کر وہ بدحواسی میں اپنے لیے مشکل کر گیا تھا۔ جو دوست ہیں وہ آپ کے خلاف بیان دے چکے ہیں محترم امیر خان۔ اس نے کاٹدار لہجے میں ایک کہتے ایک ویڈیو کلپ جج صاحب کی طرف بڑھائی تھی۔ اس ویڈیو میں ان تمام لوگوں کے بیانات ہیں جن کے ساتھ امیر خان نے زیادتی کی، اور وہ خود یہاں اگر اپنا بیان نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ پرسنلی اسے دیکھیں۔ عدالت میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف ان لوگوں کی آواز سب سن سکتے تھے، اور جج صاحب وہ پوری ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ میرا ابیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اسے، ایک آواز پر امیر خان بھپرا تھا، اور وسیع کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا یہ آواز مس ابیرہ کی ہے، جبکہ آپ تو انہیں جانتے بھی نہیں ہیں؟ وہ اپنا کام کر چکا تھا، تبھی مسکرا کر سوال کیا تھا۔ وہ میں اپنے باپ کی سخت نظریں خود پر محسوس کرتا وہ سر پٹایا تھا۔ جج صاحب، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ دوسرا علی خان نے کل نینتارا پر قاتلانہ حملہ کروایا، جس میں ان کی قسمت اچھی تھی وہ بچ گئیں۔ بچ تو میں بھی گیا بال بال۔ جانی پہچانی آواز پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا تو سب پیچھے کھڑا پایا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ ٹھیک تھا، اس کے سامنے تھا۔ یہی نہیں مائی لارڈ، انہوں نے مجھ پر بھی حملہ کروایا، مگر ہم اس چیز کے لیے پہلے ہی تیار تھے۔ وہ ابھی مزید کچھ بولتا کہ ڈاکٹر اور پولیس نے آ کر DNA رپورٹس جج صاحب کے حوالے کی تھیں، جنہیں جج، پولیس اور میڈیا کی موجودگی میں کروایا گیا تھا۔ رپورٹس میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ DNA امیر خان کا تھا۔ ڈاکٹر نے امیر خان کا رہا سہا صبر بھی ختم کیا۔ جھوٹی ہے یہ رپورٹ، میں کیسے اکیلا گنہگار ہو سکتا ہوں؟ میرے علاوہ باقی کیوں نہیں ثابت ہو رہے مجرم؟ ڈیڈ، آپ نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، رپورٹس کیسے میرے نام ہو سکتی ہیں، جبکہ میرے علاوہ بھی بہت لوگ تھے، تو اکیلا میں ہی کیوں؟ مجھے نہیں جانا جیل۔ ڈیڈ کچھ کریں۔ وہ بدحواس سا ہو کر جو منہ میں آیا بول رہا تھا، بنا اپنے باپ اور وکیل کا اشارہ سمجھے۔ امیر خان کا رنگ بدلا تھا۔ وہیں علی خان نے اپنے موبائل سے ایک میسج سینڈ کیا تھا۔ جج صاحب، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ آخری بات بول کر وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا۔ یہ کیس مزید طویل ہو سکتا تھا اگر امیر خان ڈٹا رہتا۔ جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کیس کا فیصلہ تھوڑی دیر بعد سنایا جائے گا۔ جج صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھے تو وہ سب بھی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ علی خان بھپر کر اپنے بیٹے کے پاس آئے تھے اور اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ ڈیڈ، اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ نہیں ہوں میں تیرا باپ، دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اس کا گریبان پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلتے وہ مارنے کے در پہ ہوئے تھے۔ پولیس نے بہت مشکل سے انہیں الگ کیا تھا۔ ان لوگوں نے افسوس سے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھا تھا۔ پری، اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھ اورنگزیب نے پکارا تھا، مگر وہ انسنی کرتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پری یار، بات تو سنو، قسم سے ایک بات سن لو۔ وہ معصوم سی شکل بنائے اس کے پیچھے بھاگا۔ ذہن سے ساری معلومات وہ لے چکا تھا اور اب پچھتا بھی رہا تھا۔ اتنی مشکل سے تو جو تھوڑی بہت نرمی اس کی طرف سے ملی تھی، اب اس سے بھی گیا تھا۔ مجھ سے بات مت کریں آپ، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے مسٹر اورنگزیب خانزادہ۔ آپ کو جو کرنا تھا آپ نے کیا، تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ چلائی۔ اورنگ نے اچانک اس کا ہاتھ تھام اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر سائڈ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی میڈیا ان دونوں کو لے کر مزے لے۔ ہاتھ دور رکھیں۔ اسے گرفت سے اپنا بازو چھڑاتے وہ غرائی تھی۔ کیوں زندہ سلامت آ گئے ہیں؟ جا کر ان لوگوں کو موقع دینا تاکہ آپ کو جان سے ہی مار دیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ بے بس ہوئی تھی۔
اسے صحیح سلامت دیکھ اس کے دل کا جو حال تھا وہ لفظوں میں کبھی بھی بیان نہیں کر سکتی تھی، مگر اب اسے احساس دلانا ضروری تھا کہ اگر رشتے میں اعتبار ہی نہ ہو تو رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کیوں جان سے مار دوں؟ ابھی تو رخصت کروانا ہے تمہیں، اپنے دل کا حال بتانا ہے کہ کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ یوں بیچ عدالت میں کھڑا وہ اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ مجھے آپ کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے اورنگزیب، مجھے آپ کے اعتبار کی ضرورت تھی جو آپ نے کبھی مجھ پر نہیں کیا۔ ہمیشہ مجھ سے باتیں چھپائیں، مجھے اندھیرے میں رکھا، آپ سے متعلق باتیں مجھے دوسروں سے پتہ چلی۔ کیا یہ تکلیف کم ہے میرے لیے؟ آپ محبت نہ بھی کرتے، بس مجھ پہ بھروسہ کرتے۔ میں نہ تب بچی تھی نہ اب ہوں۔ آپ نے میرے وہ قیمتی 7 سال ضائع کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کس تکلیف سے گزری ہوں میں؟ اس کا گریبان پکڑے وہ اس سے دستے سوال تھی۔ نہیں ہے نا جواب؟ چلے جائیں اورنگزیب، مجھے اب نہیں ہے آپ کی ضرورت۔ اسے پیچھے دھکیلتے وہ اس سے دور ہوئی تھی، آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ وہ ایک بار پھر اسی درد میں مبتلا ہوئی تھی جسے وہ 7 سالوں سے برداشت کرتی آئی تھی۔ پری پری، اپنے نام کی پکار پر بھی وہ رکی نہیں تھی، تبھی اچانک کسی نے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ بری طرح زمین پر گری تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا، وہ اورنگزیب تھا جو اب زمین پر گر رہا تھا۔ اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اسے خون میں نہاتے دیکھا تھا، وہ کسی ڈالی کی طرح زمین بوس ہوا تھا۔ اورنگزیب! وہ پوری طاقت لگا کر چلائی تھی۔ اچانک ہی وہاں بھگدڑ مچی تھی۔ اس نے بھاری ہوتے سر کو تھام کر اٹھنا چاہا تھا مگر اس کا پاؤں بری طرح مڑا تھا۔ کئی لوگ اورنگزیب کی طرف بڑھے تھے جن میں اس کا بھائی اور وسیع سب سے آگے تھے۔ کئی لوگ اس کے پاس آئے تھے مگر اسے یوں خون میں دیکھ اس کے اوزان خطا ہوئے تھے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ وہ وسیع پیچھے مت ہٹنا، وہ ٹوٹے لفظوں میں اسے کہتا آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا تھا۔ ہاتھ میں لگی ڈرپ دیکھ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اور جب آیا تو وہ تڑپ کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ میم پلیز! اسے ڈرپ نوچتے دیکھ نرس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اورنگ کہاں ہے؟ مجھے جانا ہے ان کے پاس، چھوڑو مجھے۔ وہ بھوری شیرنی بنی ہوئی تھی۔ نرس نے بہت مشکل سے اسے قابو کیا تھا مگر وہ تھی کہ باز نہیں آ رہی تھی۔ اپیا کیا کر رہی ہو اپیا؟ شور کی آواز سن کر زین بھاگ کر اندر آیا تھا اور نرس کے ساتھ اسے تھاما تھا۔ زین اسے بولو مجھے چھوڑ دیں، مجھے اورنگزیب کے پاس جانا ہے۔ زین ان کو گولی لگی ہے، انہوں نے میرے حصے کی گولی کھائی ہے۔ زین اگر انہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ زین مجھ پر رحم کھاؤ، انہیں بولو مجھے جانے دیں۔ وہ روتی سسکتی اس سے منت کر رہی تھی۔ زین نے بے بسی سے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ اپیا وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، کچھ نہیں ہوگا انہیں، سنبھالو خود کو۔ اس کے دونوں گالوں کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے زین نے اسے ہوش دلایا تھا جو اپنا آپ بھول بیٹھی تھی۔ میں مر جاؤں گی زین، میں مر جاؤں گی، دیکھو مجھے سانس نہیں آ رہی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ روتی بلکتی زین کو پاگل لگی تھی۔ یہ اس کی بہن تو نہیں تھی، اتنی جنونی، اتنی پاگل، جسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ زین مجھے ان کے پاس لے چلو، خدا کا واسطہ ہے، دیکھو میں تو ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ اچھا آپ رونا بند کریں، چلتے ہیں ہم ان کے پاس۔ اس کی بال سنوارتے زین نے اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کے ساتھ باہر آیا تھا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے آپریشن تھیٹر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ اندر تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے محسوس کرنا چاہا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے زین، آنسو صاف کرتے وہ اتنا آہستہ بولی تھی کہ زین کو بمشکل ہی سنائی دیا تھا۔ زین اسے لیے پریئر ہال کی سائڈ پہ آیا تھا۔ وضو کرتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ نماز ادا کرتے وہ دعا مانگنے بیٹھی تو ایسا لگا جیسے آج سارے الفاظ ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔ وہ خاموشی سے بس اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھے گئی تھی۔ کیا مانگوں آپ سے؟ ہر بار مانگنے ہی تو آ جاتی ہوں، میں کتنی خود غرض ہوں نا، میں ہمیشہ مطلب کے لیے آپ کو یاد کرتی ہوں۔ وہ نماز کی پابند تھی مگر پھر بھی اسے لگتا تھا وہ ویسی عبادت نہیں کرتی جیسی اسے کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، بچپن سے لے کر اب تک آپ نے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا اپنے در سے۔ آزمائش دی تو اس کے بعد ڈھیروں آسائشیں بھی دیں، کچھ چھینا تو اس سے بڑھ کر آپ نے مجھے نوازا تو کبھی آپ سے شکوہ کرنے کا دل ہی نہیں کیا، اور کرتی بھی کیوں، آپ نے بن مانگے بے تحاشا دیا ہے۔ پر آج میں پھر کچھ مانگنے آئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا میں نے کتنا صبر کیا ہے مگر اب نہیں ہوتا اللہ پاک، بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا۔ مجھے جو دیا میں نے شکر کیا اور نہ ملنے پر صبر، مگر اب نہیں ہوتا برداشت، بہت درد ہوتا ہے دل میں۔ وہ دور تھے مگر تسلی تھی کہ وہ زندہ ہیں، مگر اب جب وہ سامنے آ گئے ہیں تو انہیں میری نظروں سے دور نہ کرنا یا رب۔ میرے سارے غموں کی دوا تیرا ذکر ہے، اس غم کی دوا بھی کر دے میرے اللہ، مجھے آنے والی اس کڑی آزمائش سے بچا لے، اس شخص کو مجھے دے دے جس کے ساتھ کی تمنا میں نے جنت تک کی ہے۔ میں تو تیری گنہگار بنتی ہوں، تو نے پھر بھی مجھے بے تحاشا نوازا ہے اپنی نعمتوں سے، مجھے اپنی رحمتوں سے۔ ایک بار پھر اپنا کرم کر دے میرے مولا، تو مالک، تو دو جہاں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے مولا۔ میرے
کسی بھی ایک نیکی کے بدلے جو میں نے کبھی کی ہو، اس شخص کو صحت والی زندگی عطا کر میرے اللہ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ سجدے میں گر کر اپنے رب کی بارگاہ میں روئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی۔ دور کسی مسجد سے اذان نے مغرب کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے اٹھ کر ایک بار پھر وضو کیا تھا۔ سکون سے نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے تھے۔ تبھی زین اس کے پاس آیا تھا۔ اسے دعا میں مشغول دیکھ وہ اس کے پیچھے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ دعا مکمل کر کے اس نے خود پر دم کیا تھا اور پرسکون دل کے ساتھ اس نے پیچھے بیٹھے زین کو دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے اپیا، آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ زین نے اس سے خوشی کی نوید سنائی تھی۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ ایک بار پھر روئی تھی اور اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو شکر کے تھے۔ وہ ابھی بے ہوش تھا۔ ڈاکٹرز کو امید تھے گولی اس کے دل کے پاس لگی تھی۔ اگر بروقت اسے لایا نہیں جاتا تو شاید آج بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا۔ اس نے فوراً سے زین کو صدقہ دینے بھیجا تھا۔ کیس کا پیسہ ان کے حق میں آیا تھا۔ امیر خان کو عمر قید ہوئی تھی، جبکہ اورنگزیب پر قاتلانہ حملہ کروانے کے الزام میں علی خان حراست میں تھے۔ وہ امید نہیں کر سکتی تھی یوں اتنی جلدی انہیں انصاف ملے گا، ورنہ تو لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر انہیں انصاف نہیں ملتا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اورنگزیب کے موبائل کو ایک نظر دیکھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا آئی کہ اس نے موبائل کی گیلری اوپن کی تھی۔ اپنی تصویروں کو دیکھ اسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ تمام تصاویر پورے 7 سال کے دوران لی گئی تھیں، تو وہ اس سے بے خبر نہیں تھا۔ یہ سوچ ہی اس کے دل کو سکون پہنچا گئی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک ویڈیو پر پڑی تھی۔ متجسس ہو کر اس نے وہ ویڈیو اوپن کی تو نگاہوں کے سامنے اس بے رحم شخص کا چہرہ نظر آیا۔ پری پری او پری وش۔ اپنی حرکت پر وہ ہنسا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا لوگ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یوں اپنے دل کا حال بتانا مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ مزہ تو تب آتا جب محبوب سامنے ہو، اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن چلو خیر، یہ طریقہ بھی برا نہیں۔ کم از کم بنا کچھ بولے مجھے سنو گی تو صحیح، ورنہ جتنا تم نے اب تک مجھے مارا ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں کوئی ہڈی ہی نہ ٹوٹ جائے۔ اپنے فضول سے جوک پر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ چلو زیادہ فضول نہیں بولتا ہوں، بلکہ سیدھا اپنی بات پر آتا ہوں کہ تم سے پہلی بار محبت کب ہوئی؟ نہیں جانتا۔ تب جب تمہیں پہلی بار اپنے خواب میں دیکھا تھا، یہ آنکھیں ان سے عشق ہے مجھے، یا تب جب تم اپنے بابا کے لیے لڑ رہی تھی، یا تب جب تم نے مجھے آئینہ دکھایا تھا۔ اپنی کیفیت پر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ کتنا گدھا ہوں نا میں، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں کب تمہاری محبت میں گرفتار ہوا۔ اس کے سر پر ہاتھ مارنے پر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک کشش تھی جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی تھی۔ تمہارا ایک ایک نقش ان آنکھوں میں محفوظ تھا۔ تم پاس نہ ہو کر بھی پاس تھیں۔ میری دعا ہوتی تھی خدا تمہیں بے قصور ثابت کر دے۔ میں چاہے تم سے جتنا نفرت کا اظہار کرتا، چاہے جتنا تمہارا برا سوچتا، میرا دل تمہاری طرف کھینچتا چلا جاتا تھا۔ اپنے دل کے معاملے میں بہت بے بس تھا میں۔ اپنی کیفیت بتاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی میں گیا تھا۔ سورج کی روشنی میں اس کا عکس زمین پر پڑتا اسے اپنے سحر میں گرفتار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تھا اور صوفے کی بت سے ٹیک لگائی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ ویڈیو اس نے کب ریکارڈ کی، وہ کب سے پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے جب پتہ چلا تمہارے باپا بے قصور ہیں، میں خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ میرا دل کیا ابھی جاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ دیکھو تمہارا یقین سچ ثابت ہو گیا، لیکن وہ لمحے کو ٹھہرا تھا۔ میں تمہیں نہیں بتا سکا کیونکہ مجھے ڈر تھا آستین میں چھپے سانپ تمہیں ڈسنے کی کوشش کریں گے، جیسے انہوں نے اپنے سگوں کے ساتھ کیا۔ تم تو پھر باہر کی تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے خود کو اگلی بات کہنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ہاں میرے بچے، میری چاچی، میرا بھائی بیرنگ وہی تھے وہاں۔ چچا کے قاتل صرف دولت اور حیثیت کے لیے، انہوں نے اپنے خونی رشتے کو نہیں بخشا، اور نیما چاچی کا تو ماضی بھی صاف نہیں۔ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے۔ بس اتنا جان لو برا کرنے والا اپنے برے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ وہ پھر رکا تھا اور رک کر کافی کا مگ لبوں سے لگایا تھا۔ اب بات کرتا ہوں ان گزرے 7 سالوں کی، تو ان 7 سالوں میں کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرا جب تمہاری یاد نہ آئی ہو، مگر میں خود کو تمہارے قابل بنانے میں لگا ہوا تھا۔ میں آدھا ادھورا نہیں، مکمل تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا۔ رہی بات ان 7 سالوں کی، تو ان کے لیے میں روز معافی مانگنے کو تیار ہوں، بس میرا کھلی باہوں سے استقبال کرنا۔ اس کے شرارت سے کہنے پر نم آنکھوں سے ہنسی تھی۔ یہ دھوپ چھاؤں کا منظر سب سے دلکش تھا۔ مورے اور بانو دونوں بہت یاد کرتی ہیں تمہیں۔ تبریز کی بھی شادی ہو گئی ہے، ایک بیٹا ہے، بس جلدی سے مان جاؤ، تمہارا اورنگزیب۔ گہرا سانس بھرتے اس نے ایک نظر اوپر کی طرف دیکھا تھا اور اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اس کے پاس بیٹھ کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام عقیدت سے آنکھوں سے لگایا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے وہ ایک بار پھر روئی تھی۔ میرے ہاتھ پر نلکا کس نے کھلا چھوڑا؟ اورنگزیب کی نقاہ زدہ آواز پر اس نے شوق کی حالت میں اسے دیکھا تھا۔
جو اسے ہی دیکھ رہا تھا آنکھوں میں شرارت بھری تھی۔ اورنگزیب اس کے چہرے کو تھامے ہوئے بے آواز اسے پکار گئی۔ اورنگ کی جان۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس نے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگے روئی گئی تھی۔ پری، اس کے رونے پر وہ پریشان ہوا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میری جان نکل گئی تھی اورنگزیب، میرا سانس رکنے لگا تھا۔ نہیں رہنا چاہتی آپ کے بغیر۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی میری بات؟ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ اس کے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں، اور ادھر دیکھو، میری طاقت ہو تم۔ یوں جب تمہیں مضبوط دیکھتا ہوں تو یہ سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ٹوٹی بکھری بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی میری پاگل عورت۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اسے خود میں بھیج گیا تھا، اپنی تکلیف بھلائے۔ ساری زندگی کے لیے تھاما ہے یہ ہاتھ میں نے، اب کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ نرس کے اندر آنے پر وہ ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ اسے ہوش میں دیکھ نرس فوراً سے ڈاکٹر کو بلا کر لائی تھی۔ اس کے ساتھی زین اور وسیع بھی اندر آئے تھے۔ مبارک ہو، جیت گئے ہم۔ اس کے پاس بکے رکھتے وسیع نے اسے گلے لگایا تھا۔ سب خوش تھے۔ اسے ہوش میں آنے سے گاؤں سے مسلسل ویڈیوز کال آ رہی تھیں۔ اس نے خود بھی بات کی تھی اور زرمینہ بیگم سے پری کی بھی بات کروائی تھی۔ ان دونوں کا رونے کا سیشن ایک بار پھر شروع ہوا تھا۔ پورے 2 ہفتوں بعد اسے ڈسچارج کیا گیا تھا، لیکن تارا اس سے ملنے آئی تھی۔ وسیع کے دوست کی NGO اسے رہائش کے ساتھ جاب بھی دے رہی تھی۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی۔ زرمینہ بیگم بھی رہ کر واپس چلی گئی تھیں اور آج باقی سب بھی عمرے سے واپس آ گئے تھے۔ وہ سب اورنگزیب سے ملنے آئے تھے اور ظفر صاحب نے باقاعدہ اسے رخصت کیا تھا اور اب ان کا ولیمہ گاؤں میں ہونا تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ اورنگزیب کے پاس آئی تھی جو بیزار سی شکل بنائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایسے منہ بنانے کی ضرورت نہیں، بہت آزادی مل گئی، اب جو کچھ ویڈیو میں کہا ہے وہ سب میرے سامنے کہیں۔ اس کے سامنے بیٹھتے وہ اترا کر بولی تھی۔ اس کے انداز پر وہ سڑا سا منہ بنا تھا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ بار بار اظہار ضروری تو نہیں، زیادہ اترائیں نہیں، شرافت سے اظہار کریں۔ اسے گلے میں باہیں ڈالتے اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ کتنا سکون تھا اس مضبوط حصار میں۔ میں تو کر چکا ہوں، اب تم بھی کر دو۔ اس کے بالوں کو سہلاتا وہ اس کے کان میں بولا تھا۔ آپ میرے محرم ہیں، میرے ہمدم ہیں۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ، چاہے خوشی ہو یا غم، آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میں جنت تک آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ میں جنت میں آپ کے نام سے پکارے جانا چاہتی ہوں۔ میری محبت آپ کے لیے کسی لفظ کی محتاج نہیں ہے۔ آپ آخری سانس تک مجھے اپنا ساتھی پائیں گے۔ اتنا خوبصورت اظہار سن کے اس نے اس کو اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ ویسے تم نے ویڈیو تو دیکھ لی اور تبریز کا بیٹا بھی، ہمارے مستقبل کے چندے کاکا کا کچھ بندوبست کرو۔ اس کے واہیات مذاق پر شرم سے لال ہوتے اس نے ایک مکہ کھینچ کر اسے مارا تھا۔ ظالم، مار دیا۔ درد سے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اورنگزیب نے آگے بڑھ کر اسے واپس سے اپنے حصار میں قید کیا تھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ زندگی خوبصورت تھی اور خوبصورت تر ہونے والی تھی۔ ایک دوسرے کی سنگت میں ان دونوں نے اپنی زندگی کے آنے والے لمحوں کو جینا تھا۔ پورے 7 سال بعد وہ واپس انہی راستوں سے گزر رہی تھی جن راستوں پر گزرتے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ڈر تھا۔ یہاں ایک تکلیف دہ سفر گزار کر آج وہ خوشیاں دل میں لیے واپس یہاں آئی تھی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ اسے اب لڑکیاں اسکول جاتی نظر آ رہی ہیں۔ واقعی اورنگزیب نے بدل دیا تھا سب۔ وہ اور خوش تھی، اس کا دل مسرت سے بھرا ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی تو حصہ تھی، اللہ نے کہیں نہ کہیں اسے بھی تو حصہ دار بنایا تھا اس تبدیلی کا۔ اورنگزیب کا ہاتھ تھامے وہ اس ادارے میں آئی تھی جہاں ان بچوں کی پرورش کی جاتی تھی جن کو ان کے ماں باپ دھتکار دیتے تھے۔ آج وہ اپنے بھائی کی دلہن بھی تو لینے آئی تھی، زین کے لیے بانو کو۔ خوشیاں ان کے گرد رقصاں تھیں اور وہ دل سے اس پاک ذات کی شکر گزار تھی جس نے انہیں یہ خوشیوں بھرے دن میسر کیے تھے۔ صبر کرنا پڑتا ہے، انتظار طویل ہونا آزمائش ہے، مگر پھر اس کا انعام بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور وہ پاک ذات اپنے بندوں کی ضرورت سے زیادہ آزمائش نہیں لیتا۔ یہاں ایک کہانی ختم ہوئی تھی، ایک نئی کہانی شروع کرنے کے لیے ختم شد۔ جی تو جناب، آج آخری قسط بھی مکمل ہو گئی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ قسط، کیسا لگا آپ کو پورا ناول؟ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کریے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔